السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں فیض ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی اخلاق۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ چلیے اب ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ میرے پاس ایک دوست اپنے کسی عزیز کے ساتھ تشریف لائے۔ باتوں باتوں میں وہاں پر اعمال اور دعا کی قوت اور طاقت پر بحث چل نکلی۔ میرے دوست کے عزیز نے دعا کی طاقت پر اپنا دلچسپ اور پرتاثیر واقعہ سنایا کہ آج سے کئی سال پہلے میں مالی طور پر بڑی تنگ دستی کا شکار تھا۔ قرض داروں نے الگ پریشان کیا ہوا تھا۔ زندگی سے سکون اطمینان رخصت ہو چکا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میں موٹر سائیکل پر کہیں جا رہا تھا۔ راستے میں ایک بڑی عمر کے بزرگ نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روکا اور کہنے لگے، بیٹا آج جمعہ کا دن ہے، مجھے نماز میں دیر ہو رہی ہے، اگر آپ تھوڑی سی مہربانی فرما کر مجھے مسجد کے قریب چھوڑ دیں تو بہت شکریہ۔ میں نے انہیں اپنے پیچھے بیٹھا لیا اور قریبی ایک مسجد کے قریب انہیں اتار دیا۔ انہوں نے نیچے اتر کر مجھے بازو سے پکڑا اور فرمایا کہ آپ بھی نماز پڑھ لیں۔ میں شرم کی وجہ سے موٹر سائیکل کو سائیڈ میں لگا کر ان کے ساتھ مسجد میں داخل ہو گیا اور وضو کرنے لگا۔ وضو کے دوران شیطان مجھے بہکا رہا تھا اور میرا بالکل بھی نماز پڑھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ وضو کر کے مسجد سے نکل جاؤں گا، لیکن میں جیسے ہی وضو کر کے کھڑا ہوا اور باہر کی طرف نکلنے لگا تو اتنے میں دیکھا کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے، کیونکہ اس دن جمعہ کا دن تھا۔ مسجد میں بے پناہ لوگ تھے۔ صف میں لگنے کے لیے جیسے ہی لوگ تیزی سے آگے بڑھے، میں بھی اس ریلے میں بہہ کر ایک صف میں لگ گیا اور نماز میں شامل ہو گیا۔ میں نے زبردستی نماز پڑھ لی۔ بہرحال نماز دعا سے فارغ ہو کر میں جلدی سے مسجد سے باہر نکلا تو مسجد کے گیٹ پر ایک لڑکا کھڑا تھا، پرچے بانٹ رہا تھا۔ اس نے ایک پرچہ میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے جلدی سے پرچہ لے کر موڑ توڑ کر جیب میں ڈال لیا اور موٹر سائیکل پر بیٹھ کر اپنے کام پر آ گیا۔ رات کو جب اپنے ٹھکانے پر آیا اور اپنی جیبوں سے سامان نکال کر سیٹ کرنے لگا تو اس میں مجھے وہ پرچہ بھی ملا۔ میں نے اسے کھول کر پڑھنا شروع کر دیا۔ اس میں لکھا تھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک روز ایک آدمی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، دنیا نے میری طرف سے پیٹھ پھیر لی ہے اور منہ پھیر لیا ہے، مطلب کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، روزگار سے تنگ ہوں، تنگ دست اور پریشان حال، میں آپ کے دربار میں آیا ہوں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو فرمایا کہ ملائکہ کی جو نماز اور اللہ کی مخلوق کی جو تسبیح ہے تو اس سے کیوں غافل ہو گیا ہے؟ اسی کے صدقے ان سب کو رزق دیا جاتا ہے۔ جب صبح صادق طلوع ہو تو یہ ایک تسبیح 100 بار پڑھا کر، یعنی فجر کی اذان کے بعد جب 2 سنتیں پڑھ لیں تو فرض سے پہلے یہ ایک تسبیح 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا تیرے پاس ذلیل ہو کر آئے گی، تو یہ جو تسبیح 100 مرتبہ فجر کی سنتوں اور فرض کے دوران پڑھے گا، دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ آج ہمارے پاس سب سے بڑا مسئلہ رزق روزگار کا مسئلہ ہے، تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دور ہو کر کیسے رزق کو آسانی سے تلاش کر سکتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایک تسبیح کرو دنیا ذلیل ہو کر آئے گی۔ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مرز جاں بنانے کے بعد وہ آدمی واپس چلا گیا۔ کچھ دیر ٹھہرا رہا، پھر حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی بتائی ہوئی وہ تسبیح کی اور آج میرے پاس اتنی دولت آ گئی ہے کہ اس کی رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ ایک بزرگ کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو فجر کی سنت اور فرض کے درمیان یہی دعا جو میں نے بتائی، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، اس کو پڑھنے کا مشورہ دیتے تھے فجر کی سنت اور فرض کے درمیان۔ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ کیوں مجرب؟ اس لیے ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل گیا تو وہ پتھر پہ لکیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ ہو کر رہے گا۔ بہرحال وہ صاحب فرمانے لگے، میں یہ واقعہ پڑھ کر بڑا خوش ہوا اور مطمئن ہوا، اور میں نے اس کے بعد نماز 5 وقت جماعت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا
اور میں نے نماز فجر کے بعد میں ان الفاظ کو پابندی سے پڑھنا شروع کر دیا اور اللہ سے ہر روز خضوع اور خشوع کے ساتھ دعا کیا کرتا کہ یا اللہ میری تنگدستی دور فرما۔ چند ہی مہینوں میں میرا سارا قرضہ بھی اتر گیا اور میں خوشحال بھی ہو گیا اور الحمدللہ اب تک خوش ہوں اور میں اس وظیفے کو کر رہا ہوں۔ تو آپ سے یہی درخواست ہے، اتنے سارے وظائف ہم کر رہے ہوتے ہیں، یقین کسی ایک پر بھی نہیں ہوتا، تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ ایک وظیفہ کوئی سا بھی پکڑ لیں، یقین کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری جھولی بھر دے گا، خالی کبھی نہیں لوٹائے گا۔ اور میرے خیال میں جو نبی وظیفہ ہے اسے اور زیادہ یقین سے کریں۔ آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اس کی اجازت عام ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور اگر آپ کا ہم سے کوئی سوال ہے یا آپ اپنے کسی ٹاپک پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں انسٹاگرام پر فالو کریں۔ اسکرین پر آپ ہماری انسٹاگرام آئی ڈی آپ کو دکھ رہی ہے، اس پر آپ سرچ کر کے انسٹاگرام پر ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔